السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چلتے ہیں اپنی دوسری کلاس کی طرف، اور اس کلاس میں بھی ہم قرآن کریم سے متعلق مزید سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر و بیشتر امتحانات میں آتے رہتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب تک آپ ان سوالات کو پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، بار بار سنتے رہیں گے، جب تک آپ کو یہ جوابات یاد رہیں گے، اور ان کی تیاری بھی ایسے ہی کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے ایک دفعہ سن لیں اور سمجھ لیں کہ اب ہماری تیاری ہو گئی، نہیں، جب تک پیپرز تک آپ نے جو ہے نا کنٹینیوسلی ان کو بار بار سننا ہے، بار بار ان کو یاد رکھنا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ وحی مطلوب سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال بھی آ چکا ہے کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں۔ تو وحی کی دو اقسام ہوتی ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب سے مراد قرآن کریم، اور وحی غیر مطلوب سے مراد حدیث مبارکہ ہے۔ مطلوب کہتے ہیں جس چیز کی، جس کتاب کی تلاوت کی جائے اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب۔ کیونکہ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کریم وحی مطلوب ہے۔ اب حدیث مبارکہ کی ہم تلاوت نہیں کرتے تو وہ وحی غیر مطلوب ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ قرآن کریم نے کس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے؟ قرآن کریم نے لیلۃ القدر کو سب سے بڑی 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی کتنی مدت بتائی ہے؟ 950 سال۔ یہ سوال اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی، نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کتنے عرصے پر محیط ہے؟ تو اس کا جواب 950 سال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور ان کے پاس جتنے لوگ ایمان لائے تھے ان کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آیا ہے؟ وہ سورۃ النمل ہے۔ نمل کے میننگ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، نمل کے معنی ہیں چونٹی، اور اس میں پہلی مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم باحث سے جو ابتدا ہوتی تھی سورت کی، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی تھی، اور اس کے بعد بطور آیت کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پڑھی گئی ہے۔ لفظ بقرہ کے کیا معنی ہیں؟ یہ سوال بھی آ چکا ہے۔ لفظ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ کس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ التوبہ میں۔ قرآن کریم کے مطابق زمین و آسمان کی تخلیق کتنے دن میں ہوئی؟ 6 دن میں۔ اصحاب کہف غار میں کتنے عرصے رہے؟ اصحاب کہف جو ہے، کہف کے معنی غار ہی ہوتا ہے، اور چونکہ وہاں چند افراد 8 9 7 کے قریب مختلف جو ہے روایات موجود ہیں ان کی تعداد کے مطابق، تو وہ ایک غار میں قید ہو گئے تھے، اور وہ تقریباً 309 سال اس غار میں موجود رہے۔ کس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے؟ ام کے معنی ہوتے ہیں بنیاد، جڑ، ابتدا، تو اس کے معنی ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ عروس القرآن سے کون سی صورت مراد ہے؟ عروس کہتے ہیں، ویسے تو اس کے معنی دلہن کے، لیکن چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے، بڑی خوبصورت نعمتوں کا ذکر ہے، تو لہٰذا سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی دلہن۔ قلب قرآن یعنی کہ قلب کے معنی ہوتے ہیں دل۔ قلب قرآن سے کون سی صورت مراد ہے؟ اس سے مراد سورہ یاسین ہے۔ معوذتین سے کون سی صورتیں مراد ہیں؟ اس سے مراد 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورۃ ناس۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ہیں۔ اعوذ کے معنی ہوتے ہیں پناہ مانگنا، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، تو اس میں معوذتین یعنی کہ 2 پناہ مانگنے والی صورتیں کون سی کہلاتی ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قرآن کریم میں کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے؟ ایک صحابی رسول کا نام آیا ہے جن کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے صاحبزادے تھے۔ قرآن کریم میں نماز کی تاکید، نماز کا حکم یا نماز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 700 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کریم میں احسن القصص، اچھا قصہ، کس نبی کے قصے کو کہا گیا؟ قرآن کریم میں چونکہ بے شمار واقعات موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ بھی ہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، بے شمار انبیاء اکرام کے واقعات موجود ہیں، لیکن جس واقعے کو قرآن کریم نے کہا ہے احسن القصص یعنی کہ بہت ہی اچھا قصہ، بہت ہی اچھا واقعہ، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کہا گیا ہے۔ کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو سورہ یوسف کی لازمی تلاوت کریں، کیونکہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، لطف آئے گا اس پورے واقعے کو سننے میں۔ قرآن کریم نے کس مسجد کی بنیاد کو تقویٰ پر کہا ہے؟ مسجد قباء۔ مسجد قباء جو ہے یہ سمجھ لیجیے اسلام کی
تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت قباء کے مقام پر ایک مسجد آپ نے تعمیر کی جس کا نام تھا مسجد قباء، جیسا کہ قرآن کریم میں لمسجد اسست علی التقوی، کہ اس مسجد کی بنیاد جو ہے وہ ہم نے تقوی پر رکھی ہے۔ قرآن کریم میں عورت کے نام سے کون سی صورت ہے؟ صرف ایک صورت ہے قرآن کریم میں جو کہ ایک عورت کے نام پر ہے، اور ان کا نام ہے مریم۔ حضرت بیوی مریم جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں۔ قرآن کریم کی کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے؟ قرآن کریم میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 مرتبہ محمد آیا ہے اور 1 مرتبہ جو ہے احمد آیا ہے، اور وہ سورۃ الصف میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا؟ 4 مرتبہ۔ اب دیکھیں اس میں یہاں یہ سمجھ لیجئے ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ محمد آیا اور کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کو مینشن کیا گیا۔ اگر اس میں آ رہا ہے احمد تو آپ نے بتانا ہے 1 مرتبہ، اگر آ رہا ہے سوال محمد کتنی مرتبہ آیا تو 4 مرتبہ، اور اگر کتنی مرتبہ اس میں بیان ہوا ہے تو اس میں آپ نے بتانا ہے 5 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، 4 مرتبہ محمد کر کے، 1 مرتبہ احمد کر کے۔ قرآن کریم کی کتنی صورتیں انبیاء کرام کے نام پر ہیں؟ 6 صورتیں، ابراہیم، یوسف، یونس، ہود، نوح اور محمد۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کی جو انبیاء کرام کے نام پر ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق جن و انس کی تخلیق کس مقصد کے لیے کی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ مشہور آیت نحن خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ الزہراوین سے کون سی صورتیں مراد ہیں؟ اس سے مراد 2 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ قرآن کریم کی کس صورت میں دعوت کے اصول بیان ہوئے؟ دعوت یعنی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اس کے چند اصول ایک صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور وہ سورۃ النحل میں بیان ہوئے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو یہ اصول جو ہیں سورۃ النحل میں بیان ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے نیکسٹ کلاس میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سوالات پسند آ رہے ہوں گے۔ ان کو آپ جتنا بار بار سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی تیاری اچھی ہوتی رہی ہے۔ شکریہ۔